شہزادہ راشد بن محمد المکتوم کی زندگی اور موت کے حالات آج بھی پراسرار ہیں۔ وہ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کے سب سے بڑے بیٹے اور شہزادے ہمدان کے بڑے بھائی تھے۔ وہ اپنے والد کے وارث بن سکتے تھے اور بے پناہ طاقت حاصل کر سکتے تھے، لیکن وہ صرف 33 سال کی عمر میں پراسرار حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حیدر علی احمد ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شہزادہ راشد بن محمد المکتوم کی زندگی اور موت کے حالات آج بھی پراسرار ہیں۔ شہزادہ راشد کی زندگی میں کیا راز چھپے تھے؟ دبئی کے شاہی خاندان ان حقائق کو عوام سے اتنی احتیاط سے کیوں چھپا رہا ہے، اور ان کی موت کی اصل وجہ کیا تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم اس کہانی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، شہزادہ ہمدان، جنہیں فضا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آج متحدہ عرب امارات کی سب سے مقبول شہزادے ہیں۔ وہ شیخ محمد کے سب سے بڑے بیٹے ہیں اور ایک دن اپنے والد کی جگہ حکمرانی کریں گے۔ شہزادہ ہمدان سوشل میڈیا پر بے حد مقبول ہیں۔ صرف انسٹاگرام پر ہی ان کے 16 ملین سے زائد فالوورز ہیں۔ وہ دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں، انتہائی کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، مہنگی گاڑیوں، گھڑ سواری اور باز پالنے کے شوقین ہیں۔ آج دنیا شہزادہ ہمدان کو جانتی ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی شہزادہ راشد بن محمد المکتوم بھی ہیں۔ شہزادہ راشد شیخ محمد کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ان کی پرورش کو خاص اہمیت دی گئی۔ شہزادے راشد نوجوان، خوبصورت اور امیر تھے۔ ان کے پاس تقریباً $1.9 بلین کی ذاتی دولت تھی۔ وہ ایک شاندار ایتھلیٹ اور گھڑ کے شوقین تھے۔ 2006 میں ایشین گیمز میں انہوں نے 2 گولڈ میڈلز جیتے۔ ان کی زندگی بظاہر کامیابیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ناظرین، 2008 میں اچانک ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اسی سال شہزادے راشد کو ولی عہد کے عہدے سے ہٹا کر ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ ہمدان کو ولی عہد بنا دیا گیا۔ شاہی خاندان نے اس فیصلے پر کوئی تبصرہ نہ دیا، صرف یہ کہا گیا کہ ہمدان اس کردار کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ ناظرین، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وکی لیکس کی جانب سے ایک امریکی سفارتکار کی رپورٹ شائع ہونے کے بعد حقیقت کا کچھ حصہ سامنے آیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ شہزادہ راشد نے مبینہ طور پر ایک شخص کو قتل کیا جو دبئی کے حکمران کے دفتر میں معاون تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کا یہ اقدام نشے کی حالت میں ہوا۔ اس کے بعد شہزادے کا زوال شروع ہو گیا۔ ان کے نشے کی عادت اتنی شدید ہو چکی تھی کہ 2009 میں انہیں علاج کے لیے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجنا پڑا۔ شہزادہ راشد کی زندگی زبوں حالی کا شکار ہو گئی۔ انہیں تمام عوامی تقریبات اور کاروباری سرگرمیوں سے دور کر دیا گیا۔ ان کا زیادہ تر وقت تو زبیل پیلس کے اندر ہی گزرتا تھا۔ 2015 میں ان کی اچانک موت کی خبر آئی، جس کی وجہ دل کا دورہ بتائی گئی۔ ان کی عمر صرف 33 سال تھی۔ یمنی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ شہزادہ راشد کی موت دل کے دورے سے نہیں ہوئی، بلکہ وہ یمن میں ایک حملے کے دوران مارے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے جنگ میں شریک ہوئے، لیکن اس خبر کو چھپا دیا گیا تاکہ عوام میں بے چینی نہ پھیلے۔ شہزادے راشد کی موت کے بعد دبئی میں 3 دن کا سوگ منایا گیا۔ شہزادے ہمدان نے سوشل میڈیا پر ایک جذباتی پیغام میں اپنے بھائی کو اپنا بہترین دوست قرار دیا۔ تاہم شہزادے راشد کی موت کے ارد گرد پھیلی افواہیں آج بھی زندہ ہیں۔ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور راز چھپے ہیں؟ شاید یہ سچ کبھی سامنے نہ آ سکے۔ شہزادے راشد بن محمد المکتوم کی زندگی اور موت کے حالات آج بھی پراسرار ہیں۔ شہزادے راشد کی زندگی کا انجام یہ ثابت کرتا ہے کہ عرب دنیا، جو بظاہر خوبصورت اور مالدار دکھائی دیتی ہے، در حقیقت کتنی بے رحم ہو سکتی ہے۔